بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب دیں گے جو سوال آج پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کا ایک ریاستی حل ہونا چاہیے یا دو ریاستی حل ہونا چاہیے۔ ایک رائے یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کا دو ریاستی حل ہونا چاہیے، یعنی اسرائیل ایک الگ ریاست ہو اور خود مختار ریاست ہو جو یہودیوں کا ملک ہے، اور فلسطینیوں کی ایک آزاد ریاست ہو، آزاد ملک ہو، اور ان کو بھی ایک علیحدہ ملک بنا کے دے دیا جائے، اور یہ اس مسئلے کا حل ہے۔ اس کے پیچھے تفصیل کچھ اس طرح ہے، چونکہ یہودی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ جو شروع سے ہی دنیا میں بھٹکتی پھر رہی ہے، ان کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملا، بھٹکتے بھٹکاتے صحراؤں میں مختلف ملکوں میں یہ قوم گھومتی رہی۔ آخرکار جب ہٹلر نے اس قوم کے قتل عام کا سلسلہ شروع کیا تو اس کو کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی تھی، اور دنیا اس کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ بھاگتے بھگاتے یہ فلسطین میں پہنچے۔ فلسطین کے مسلمانوں نے ان کے لیے جو ہے دل کشادہ کیے، اور ان کے لیے اپنے گھر کھول دیے، زمینیں دیں، اور ان کو وہاں آباد ہونے کا موقع دیا۔ یہ سلسلہ 1948 سے پہلے تک چلتا رہا، اور فلسطینی مسلمان ان کے لیے اپنا دل کشادہ کرتے رہے اور ان کو پناہ دیتے رہے۔ لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور جن گھروں میں پناہ ملی تھی انہی گھروں پر انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے بہت سارے علاقے پر قبضہ کر لیا، اور یوں 1948 کے اندر انہوں نے اپنی ایک الگ ریاست کے قیام کا ارادہ ظاہر کیا، جسے اقوام متحدہ نے تسلیم کر لیا اور کافر ممالک نے فوراً تسلیم کر لیا۔ یعنی یہ ریاست فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے بنائی گئی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا دو ریاستی حل ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل نے جن زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، اب وہ زمینیں اسی کی سمجھی جائیں گی، اور جتنا بھی غاصبانہ قبضہ ہوا ہے، فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ ہوا ہے، اس قبضے کو جائز سمجھا جائے اور اس ریاست کو تسلیم کر لیا جائے، اور اس کا دو ریاستی حل جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے۔ فلسطینیوں کا جو باقی علاقہ بچ گیا ہے اس پر فلسطین کی ریاست قائم کر لی جائے اور اسے بھی تسلیم کر لیا جائے۔ یہ کہنا ہے دو ریاستی حل کا مطالبہ کرنے والوں کا، جبکہ فلسطینی مسلمانوں کا اور خاص طور پہ غزہ کے مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی زمینیں واپس حاصل کریں گے، قابض ریاست کو یہاں سے جانا ہوگا، اور فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے، فلسطین جو ہے مسلمانوں کا حق ہے، یہاں مسجد اقصی بھی ہے، ہم اپنی کھوئی ہوئے زمینیں ان سے واپس لیں گے، چونکہ یہ احسان فراموش قوم ہے، اور اس نے ہمارے احسان کا بدلہ جو ہے بدترین بمباری کے ذریعے، قتل و غارت کے ذریعے اور غنڈہ گردی کے ذریعے دیا ہے۔ اب دنیا کے ساتھ اسرائیل کا یہ موقف ہے کہ فلسطینیوں کو باقی زمینوں سے بھی نکالا جائے، عرب ممالک میں ان کو بسایا جائے، مصر میں، صحرائے سینا میں، دیگر علاقوں میں باقی فلسطینیوں کو بھی دھکیل دیا جائے، اور فلسطین کا جو باقی علاقہ بچ گیا ہے وہ بھی اسرائیل کے قبضے میں دے دیا جائے، تاکہ گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو سکے اور اسرائیل ایک بڑی ریاست بن سکے۔ جبکہ فلسطینی اور غزہ کے مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل جو ریاست ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، یہ ایک ناجائز ریاست ہے اور اس کا خاتمہ کیا جائے، اور جو یہاں یہودی آ کر آباد ہو گئے ان کو چاہیے کہ امریکہ چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، اور اسی طرح فرانس میں چلے جائیں، دیگر ممالک میں چلے جائیں، اور ہمارا علاقہ چھوڑ دیں، ہمارا علاقہ خالی کر دیں۔ یہاں ایک آزاد عظیم فلسطینی ریاست بنے گی، اور جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہوگا، اور جو اسلام کے نظریے پر ریاست قائم ہوگی، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی حکومت ثابت ہوگی۔ یہ کہنا ہے فلسطینی مسلمانوں کا کہ ہم ایک ریاستی حل کی طرف آگے جائیں گے، جس کی وجہ سے دنیا میں یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں فلسطینی مسلمان حق پر ہیں یا قابض ریاست حق پر ہے، چونکہ قابض ریاست کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اب چونکہ قبضہ کر لیا ہے، ہم نے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ احسان فراموشی کر لی ہے، ہم نے ان کے علاقے تباہ کر دیے ہیں، گاؤں کے گاؤں برباد کر دیے ہیں، زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، اب یہاں
سے ہم اس علاقے کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ مزید علاقے پر بھی قبضہ کریں گے. جس طرح کہ غزہ پر قبضے کے لیے یہ بمباری ہو رہی ہے, وہاں جو گیس کے ذخائر ہیں ان پر قبضہ کرنے کے لیے یہ سارا جو ہے قتل و غارت کا یہ کھیل رچایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. اب اس کا اصل حل کیا ہونا چاہیے؟ 2 ریاستی حل یا 1 ریاستی حل؟ ایک انصاف پسند آدمی اگر سوچے, حقیقت یہی ہے کہ اس کا 1 ریاستی حل ہونا چاہیے, اور وہ یہ کہ اس زمین پر ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو, فلسطینی مسلمانوں کی امنگوں کے عین مطابق, جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو, اور یہودی جو فلسطینی مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں خود ان کو نکالنا چاہیے, ان کو وہیں دھکیل دینا چاہیے جہاں سے یہ آئے تھے, اور ریاست اسرائیل کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ فلسطینی مسلمانوں کو انصاف فراہم کیا جا سکے. یہی کہنا ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا, جب 1948 میں اقوام متحدہ کی چھتری کے تلے ریاست اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا تھا, قائم کیا جا رہا تھا, اس وقت ہی بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسرائیل یورپی ممالک کی ایک ناجائز اولاد ہے, امت مسلمہ کے سینے میں گھونپا ہوا ایک خنجر ہے, پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. یہ کہنا تھا بانی پاکستان کا. غزہ کے مسلمانوں کا بھی یہی مطالبہ ہے. اب کس کا مطالبہ زیادہ بہتر ہے یہ ہر انصاف پسند بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں سے یہودیوں کو نکالا جائے, جہاں سے یہ آئے تھے ان کو وہیں واپس بھیجا جائے, چونکہ یہ احسان فراموش, مکار اور شریر ترین قوم ہے. اسی وجہ سے ہٹلر کے ہاتھوں تباہ ہوئی, مسلمانوں کے ہاتھوں کئی مرتبہ اس کی پٹائی لگی, لیکن یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئی. دنیا کو انصاف پر کھڑا ہونا چاہیے اور فلسطینی مسلمانوں کو ان کا حق دینا چاہیے. امید ہے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ فلسطینی مسئلے کا 1 ریاستی حل ہونا چاہیے یا 2 ریاستی حل. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. جزاک اللہ خیرا.